اس کے والد کی کب ڈیتھ ہوئی تھی؟ سیما کا جو کراچی میں چچا رہتا ہے اس کا نام کیا؟ کوئی سیما کے چاچو اور ماموں کا بھی بتائیں کہ سیما کے چاچو کیا کام کرتے، ماموں کا کوئی نام بتائیں اور کیا کام کرتے، ماموں کتنے ہیں سیما کے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، سیما کا خاندان جو ہے وہ میڈیا میں اس وقت کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ سیما کا خاندان کیوں ڈر رہا ہے اس چیز؟ آپ کی سیما سے آخری جو کال پہ بات ہوئی تھی وہ کیا کال تھی، کیا بات آپس میں آپ نے ڈسکس کی تھی اور کتنے ٹائم آپ نے کال پہ بات کی تھی سیما سے؟ جو حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 10 مارچ سے 17 مارچ تک آپ کی اپنے سسر سیما کے والد سے کبھی بات ہوئی تھی اس دوران، ان 10 دنوں میں؟ نہیں، والد کا تو ڈیتھ ہو چکا تھا، کس سے بات ہو؟ اس کے والد کی کب ڈیتھ ہوئی تھی؟ کہ تقریباً کو 8 ماہ یا 9 ماہ ہو رہا ہے تقریباً۔ سیما کا یہ کہنا ہے کہ 2022 دسمبر میں اس کا والد جو ہے وہ فوت ہوئے۔ تقریباً کو ہو رہا ہے، کتنا بھی آپ حساب لگائیں، تقریباً کو 1 سال سے کم ہو رہا ہے۔ سیما کے والد کے فوت ہونے کے بعد سیما اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ کراچی میں رکی رہی، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے والد کو سیما کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کے پاس رہ سکے؟ ان کا بھائی تھا، بہن آیا ہوا تھا، اس کا چاچو آیا ہوا تھا، سب ادھر ہی تھے مل جل کے۔ 40ویں پہ گیا تھا، 1 مہینہ تقریباً سیما گاؤں پہ رک گئی اور بچے اسکول تھے، آنا جانا ایسا ہمیں کوئی بھی محسوس ہوا ہی نہیں کہ ابھی مثلا لوگ سوال پہ سوال کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نارمل زندگی شہروں میں آپ دیکھ رہے ہو، کوئی دیہات کا حساب نہیں تھا۔ سیما کا جو کراچی میں چچا رہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ اصغر چاچا ہے اس کا، وہ شہر میں رہتا ہے، ادھر ہی اس کا چاچو ہیں، ماموں ہیں، سارے رہتے ہیں۔ کوئی سیما کے چاچو اور ماموں کا بھی بتائیں کہ سیما کا چاچو کیا کام کرتا ہے اصغر، اور اس کے ماموں کا کوئی نام بتائیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا وہ ہے سرکاری عہدوں میں ان کا ڈیوٹی ہے، باقی ان کا چاچا اصغر ہے وہ سبزی کا کام کرتا تھا، جیسے مثلا وہ منڈی میں لے آنا جانا، سبزی کا کام کرتا ہے۔ ماموں کتنے ہیں سیما کے؟ ماموں اس کے ہیں 5-6 ماموں ہیں۔ 2-3 کے نام بتا دیں۔ نام میں نہیں بتاؤں گا اس میں، یہ جو ہے نا مسئلہ ہے، چاچو کا بتا دیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا نہیں آنا چاہ رہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے، سیما کا خاندان جو ہے وہ میڈیا میں اس وقت کیوں نہیں آ رہا، کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ سیما کے کیس کیوں نہیں اٹھا رہا کہ سیما واپس لے جائی جائے یا پھر سیما کے جو بچے ہیں وہ واپس پاکستان میں لائیں؟ سیما کا جتنا بھی خاندان ہے، اس کا بھائی ہے، بہنیں ہیں، کوئی بھی کسی سوشل میڈیا، کسی یوٹیوب، کسی نجی ٹی وی چینل، کسی ویب سائٹ کو کسی چیز پہ سامنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی نہیں آ رہے کہ سیما کو جو ہے وہ واپس لایا جائے، کوئی ان کی آواز ہم نے نہیں دیکھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سیما کا خاندان کیوں ڈر رہا ہے اس چیز سے؟ یہ تو ابھی ان سے پوچھنا چاہیے، میرے سے تو وہ رابطے میں ہیں۔ ابھی بھی ادھر تم بیٹھا ہوا تھا تو میرے سنڈو کا کال آیا، بات چیت ہوئی اور آصف کے بارے میں بات ہو رہا تھا، مثلا کوئی بھی بات ہے ہماری تو میرے سے تو ان کی بہنیں بات کرتے ہیں اور ان کے بھائی بات کرتے ہیں، سب رشتہ دار میرے سے تو معلوم کرتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا بھی صحیح، آپ کرو ریکویسٹ، بولتے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کا ذاتی زندگی ہے، کریں نہیں کریں، مگر میں تو آواز اٹھاؤں گا نا، میرا گھر والی ہے، میرے 4 بچے ہیں، میں تو ہر پلیٹ فارم پہ جاتا ہوں، میرا ابو جاتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ ابھی جب آپ کی سیما کے خاندان سے بات ہوتی ہے، اس کی بہنوں سے ہوتی ہے، اس کے بھائی سے ہوتی ہے، اس کے چچا سے ہوتی ہے، تو کیا بات آپس میں آپ کی ہوتی رہتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کب آئے گا نہیں آئے گا، اس کو کب تک لائیں گے نہیں لائیں گے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس بارے میں وہ کہہ رہے تھے بہت غلط کیا اس نے۔ میں نے بولا یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا، جب پہلے گیا آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ شادی میں گیا ہوا تھا، ہمیں کیا پتہ یہ ادھر گیا۔ ہماری آپس میں بھی تھوڑی ایسی اس باتوں پہ ناراضگیاں چل رہی ہیں، اس لیے۔ سیما 17 مارچ کو واپس آئی، اس کا کہنا ہے جب واپس آئی، واپس آ کر اس نے پاکستان میں آ کر کال کی۔ جب کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی لہجہ جو ہے کال کا الگ ہوتا ہے، پاکستان میں اپنے گھر پہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آواز میں بدلاؤ جو ہے ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو لگا کہ سیما کہیں باہر سے آئی ہے، ابھی پاکستان میں آ چکی ہے، کہیں پہلے اور تھی؟ ایسا دیکھنا، یہ بے بنیاد سوال ہیں، یہ شک کا مطابق ہی نہیں تھا نا، جیسے ہماری ایک نارمل زندگی تھا، ہم بالکل اپنے ایک حساب سے خوش ہیں۔ میں ایک شکی مرد تو تھا نہیں جو اس کے پیچھے میں سی آر ڈی لگا رہتا یا میں سی آر ڈی اس کا کرتا، ایسی باتوں پہ کبھی میرے کو سوچ بھی نہیں آیا، نہ مجھے کوئی سوچ وچار آتا، تو تب مجھے سمجھ میں آتا کہ میری گھر والی صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت ان کی مثلا خاندان کو پتہ ہوتا شاید وہ مجھے بتاتے، پھر میں اس بات پہ نگاہ رکھتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ باتیں جب وہ گئی، یہ باتیں ابھی جنم لے رہے ہیں نا، پہلے تو کوئی علم میں تھا ہی نہیں کہ میں ایسی سوال کرتا کہ میں اس سے کوئی شک کی بنیاد پہ کوئی بات کرتا۔ 10 مئی کو سیما پھر چلی جاتی ہے، کب پتہ لگا پہلی بار؟ کس نے بتایا پہلا فون کر کے، یا آپ نے کس کو پہلا فون کیا کہ میری بیوی گھر نہیں ہے، میرا رابطہ نہیں ہو رہا؟ اس کے بھائی سے 10 مئی تک تو رابطے میں تھا نا، 11 تاریخ جیسے ہوا اس نے بات نہیں کیا، صبح میں نے سوچا کوئی کام میں مصروف ہے، کل تو بات ہوئی تو 3 بجے تک میں نے دیکھا، 3 بجے تک میں نے واٹس ایپ پہ لگایا تو بند جا رہا تھا، پھر میں نے بیلنس منگوایا تو کال کی تو نمبر بھی بند جا رہا تھا، پھر میں تھوڑا پریشان ہوا، شاید بچوں کا بیماری مسئلہ ہے یا کچھ ہے تو میرا رابطہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے اس کے بھائی کو فون کیا، آصف کو، کہ آصف بچوں کی بات نہیں ہوئی، بولتے کل تو ہوئی میری، میں نے بولا کل تو میری بھی ہوئی،
आज के दिन पे सिर्फ बात नहीं हुई। जब पता चला कि बच्चे नहीं हैं, पहला काम क्या किया? नहीं, इसके भाई को मैंने फ़ोन किया, उसने बोला कि बस में मैं आ रहा हूँ, कल पहुँच के जैसे तुम्हारे घर पे पहुँचूँगा, बात चीज़ का पता चलेगा कि वो कहाँ हैं, किधर हैं। जैसे वो सुबह आया तो घर को ताला लगा हुआ था। उन्होंने मालिक मकान से पूछा तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे कह कर गए, तो मैं खैरपुर जा रहा हूँ घर बनवाने के लिए। घर उन्होंने बेचा हुआ था, ये भी तो बाद में पता चला ना। फिर मैंने इसके भाई से पूछा घर क्यों बेचा, बोलता घर तो 1.5 महीना पहले बेचा हुआ था। मैंने बोला मुझे तो इस बारे में इल्म भी नहीं है। उसके भाई को पता था कि घर बिका हुआ था? हाँ, उनको पता था, उनकी बहनों को भी पता था। बोलते हैं आप हैदर को नहीं बताओ, इससे अच्छा घर मैं ले रहा हूँ, फिर मैं हैदर को बताऊंगा। ये सीमा का कहना था कि हैदर को नहीं बताओ, अपनी बहन और भाई को बताया था ये घर बेचकर इससे अच्छा घर लेंगे। हाँ, इससे अच्छा घर लेंगे, फिर मैं इसको बताऊंगा कि ये घर देकर और हमने ये लिया। तो इस चीज़ में तो सीमा बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार थी, काफ़ी सारे फैसले जो अपने हाथ में ले लेती थी, ये तो बहुत बुरी बात है। असल खुद मुख्तियार तो अपने हिसाब से तो रह रहा था, मेरा पैसा उसके पास जा रहा था, सब कुछ ये कर रहा था, बच्चों को तालीम तरबियत दे रहा था। हमें तो पता नहीं था कि ऐसा कोई सीन करेगा, ऐसा उसके जहन में भी हमारे में नहीं था। अचानक से ये घर बार बेच के चला गया। फिर हमें पता चला कि पता तो हमें बाद में चला कि मैंने एक सोशल मीडिया का जो एक क्लिप देखा था इंडिया का, वो भारत पुलिस कस्टडी में है। मैं 2 महीने से इतना ख्वार था और दलील था, इसको कहाँ मैंने नहीं ढूंढा। ऐसा मैंने कोशिशें की, मुमकिन कोशिश जो पाकिस्तान में MI कोड पे मोबाइल पे मैंने चेक करवाया कि इसका कोई लोकेशन नहीं आ रहा था। कहाँ मैं परेशान था कि घर पैसा बेच के गया, शायद किसी ने अगवा तो नहीं किया। मैं बहुत परेशान था, इतना मैं जलील और ख्वार था ना 2 महीने के साथ, कि बच्चे कहाँ हैं, ज़िंदा हैं, मर गए हैं, किस हाल में हैं, मेरे साथ किसने ऐसा ये काम किया। जो सीमा का भाई है, जब उसने बताया कि आपके घर को ताला है और घर भी बिक चुका है, तो उस वक्त आपने सबसे पहले अपने वालिद को कॉल की? मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया कि अब्बू इधर आ जाओ, कि सीमा इधर नहीं है, कह रहे हैं कि उधर गया। अब्बू ने कहा कहाँ गया होगा, मैं आ रहा हूँ। फिर ये आया तो एक मैंने उधर से मालूमात किया, तो हमें ये मालूमात फिर भी तो नहीं था ना कहाँ चला गया, एक गुम है। फिर हमने एक अपने हद में जो मलिर पे है, और बिटाइयाबाद अभी मलिर कैंट पे हो गया, उसके पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया। और जहाँ जहाँ इंसान है चीज़ जाता है, शक भी बढ़ते हैं। हमने अपने हिसाब से कहाँ भी ढूंढा, लोगों को पूछताछ किया कहाँ है। कोई बोलता है कि रिश्तेदार के पास गया, कोई बोलता है किधर गया। घर वालों को तो यही गया तो मैं खैरपुर जा रहा हूँ। इनके घर वालों से जांच किया, खैरपुर में आप लोगों का कौन से ज़्यादा रिश्तेदार हैं, किन से लगा होता, उनसे मालूमात हुआ तो भाई हमारे पास नहीं आया कहाँ ही भी। 10 मार्च से अब तक बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, अब जुलाई भी ख़त्म होने वाला है। आपने अब तक क्या कदम उठाए हैं? वो बस जो पहली रिपोर्ट आपने पुलिस को दर्ज कराई है, उसके बाद बस आपने ख़त्म कर दिया? ख़त्म नहीं किया। पाकिस्तान में हम जहाँ भी जांच कर रहे थे अपने हिसाब से, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अचानक ये जब तो पाकिस्तान में ये तो था ही नहीं, तो हमें कैसे रिज़ल्ट मिलता कि ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मैंने अपना जो भी जिस तरीके से हर मुमकिन कोशिश किया ढूंढने का, जो इंसान है शक थे, कहीं इनके रिश्तेदारों पे कहाँ नहीं गया, सिर्फ कहाँ बैठा रहा। मुझे तो पता नहीं था कि ये मसलन दुबई गई या इंडिया गई या भारत गई। ये तो थोड़ी सी भी अगर जानकारी होती तो बंदा उस हिसाब से चल जाता। ये तो अचानक मैंने एक मीडिया के क्लिप देखा, तो मैं ये सोच रहा था कि ये ज़िंदा मर गए या किसी ने अगवा किए, किधर हैं, या ख़ुद कहीं से चला गई, किसी और घर पे बैठा हुआ है। तो हाँ, यही सोच रहे थे कि आप नाराज़ भी नहीं था, जो गुस्सा भी नहीं हुआ, हमारी आपस में कोई लड़ाई भी नहीं है, जा ही नहीं सकता। हम ये सोच रहे थे किसी ने अगवा किया। आपकी सीमा से आखिरी जो कॉल पे बात हुई थी, वो क्या कॉल थी, क्या बात आपस में आपने डिस्कस की थी, और कितने टाइम आपने कॉल पे बात की थी सीमा से, जो लास्ट 10 मई या 9 मई को आपने की थी? 10 मई को यही की थी, तो इमरान खान का गिरफ्तारी हुआ था, नेटवर्क नहीं थे, इसने लोकल कॉल की, इधर कैसे हो, ठीक हो, आपको पता चल गया कि इमरान खान का गिरफ्तारी हुआ है, नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला हाँ मुझे पता चल गया, गिरफ्तारी हुई, नेट कहीं से भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि गांव पे और बाहर भी हमारे रब्ता नहीं हो पा रहा था। सुनने में आया लोकल इसने 3 बार फ़ोन किया। फिर एक शाम को इसने कहा कि मैंने व्हाट्सअप पे भी उसने मैसेज किए कि इधर मैं किसी से जो है ना वाईफाई का कनेक्ट करके आपको वॉइस कर रहा हूँ, आप परेशान ना होना। उससे एक दिन पहले जब आपकी बात हुई तो वो कितनी डिटेल में हुई थी और वो क्या रही थी? वैसे तो वो नॉर्मल हमारी बातचीत जैसे हुआ करता था, तो बात तो हम डेली सुबह करते थे। उधर से सुबह जल्दी होता था, मेरा इधर से देर होता था। सुबह वो उठ के चाय जैसे बनाते थे मेरे पास, वो कॉल करते थे। जो बातें जैसे घर पे आम नॉर्मल जी होती है वही होती थी। हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात के जवाबात हमने हैदर से किए और थोड़ी सी और बात हम कर रहे हैं। हैदर ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपने बच्चों को वापस लाने के लिए हाई कमीशन से रब्ता अभी तक क्यों नहीं किया? पाकिस्तान हाई कमीशन गरीबों का इतना कौन सुनता है। हम अपने हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों भाइयों की चैनल के थ्रू,
اور جو ہے بہت ادارے ہیں جو پاکستان میں بھی یوٹیوبر ہیں اور بھائی بہن جو بھی ہماری آواز سن رہے ہیں اور آگے تک پہنچا رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں میرا جو قانونی طریقہ ہے، جو اپنے غریب کی حیثیت سے جو ہے، میں ہر کوشش کو ممکن کر رہا ہوں۔ آگے میں نے ریکویسٹ کیا چیف آرمی اسٹاف ہے منیر صاحب کو کیا، آصف منیر صاحب کو میں نے کیا، اور جو وزیر خارجہ ہے بلال صاحب کو، پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کو ریکویسٹ کیا کہ یار میں غریب ہوں، میں بالکل مسکین ہوں، سندھ حکومت اور بھارت حکومت دونوں کو ملنا چاہیے اور میرے بچوں کو واپس لانے کی کوشش کریں، میرا سنا جائے بالکل۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پبلک کر رہی ہے کہ آپ سیما کو بھی واپس آنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پچھلے انٹرویو میں آپ کا یہ کہنا تھا، آپ کس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے واپس چاہیے یا سیما سمیت آپ کو اپنے بچے واپس چاہیے؟ نہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سیما کے ساتھ بچے چاہیے، کہ سیما کے ساتھ بچوں کا فکچر کا مسئلہ ہے، اسکول ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، سیما کے بغیر ان کا کون کرے گا؟ یعنی آپ آپ کے بچوں کی والدہ سمیت، سیما سمیت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ واپس آ جائیں؟ جی ہاں بالکل، میں کہتا ہوں کہ سیما سمیت بچے واپس آئیں۔ آپ تو اس بات پہ ایگری ہیں کہ سیما اگر واپس آتی ہے یا سیما کو واپس لایا جائے، اپیل بھی کر رہے ہیں کہ میں بچوں کو بھی ساتھ رکھوں گا، سیما کو بھی رکھوں گا، لیکن اس میں آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اس بات پہ ایگری ہیں کہ اگر وہ سیما ایک بار پھر سے واپس آتی ہے، اس چیز میں آپ کے خاندان کا کیا رد عمل ہے کہ وہ سیما کو واپس رکھیں گے؟ یہ تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہو، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ بچے میرے ہیں، سیما میرا گھر والی ہے۔ میرا تو نظریہ ہے کہ آئے اپنے بچوں کو سنبھالے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر سیما ہندوستان میں رہنا چاہتی ہے تو وہ ہندوستان میں رہے، اور ہندوستانی حکومت جو ہے، گورنمنٹ، مودی سرکار، وہ آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ واپس کر دے، تو اس چیز پہ آپ راضی ہیں؟ نہیں راضی نہیں ہوں میں تو۔ سیما کا بھی ریکویسٹ بھیجتا ہوں نریندر مودی کو اور یوگی سرکار کو کہ بچوں کو اور سیما کو واپس امپورٹ کیا جائے۔ سیما پاکستانی ہے یار، بھارتی نہیں ہے۔ سیما پاکستانی شہری ہے، سیما کیسے بھارت میں رہے گا؟ اس کو تو ایک گیم کے ذریعے ان کو بہلا کے اور جو بیوقوف بنا کے، ذہنی مریض بنا کے اس کو لے کر گئے۔ سیما پاکستانی ہے، سیما میرا گھر والی ہے، سیما کا مستقبل بھارت میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ اگر سیما پاکستانی شہری ہے تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستانی جو میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا، وہ اس چیز میں انٹرسٹ کیوں نہیں دکھا رہا؟ پاکستان کی ٹی وی چینل اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے بدلے میں جتنے بھی بھارت کے ٹی وی چینلز ہیں اس چیز پہ بات کر رہے ہیں، اس چیز پہ ٹاک شوز کر رہے ہیں، گھنٹوں پروگرامز ہو رہے ہیں، پاکستانی میڈیا اب تک بالکل بھی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کا میڈیا کیوں اس سب بات پہ بات نہیں اٹھا رہا ہے۔ باقی جو بھائی ہیں، بہن ہیں، جو بھی میرا ہیلپ کر رہے ہیں، میری آواز بن رہے ہیں، میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ہندو، مسلم، بھائی بہن سب کو میں مسکین ہوں، میرے ساتھ حق کیا جائے، جو حق ہے حق ہونا چاہیے۔ جو انسانیت تو ہے نا سب میں، ہندو مسلم تو ایک الگ بات ہے، الگ بحث ہے، انسانیت کے ناطے جو حق ہے میرے ساتھ اس سے ناانصافی ہوا ہے۔ پلیز میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں سب کو کہ میرے ساتھ میری آواز بنو اور میرا حق کرو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیسے سیما نے غلط کیا، اس کو بھی ایک دن احساس ہوگا۔ اس وقت وہ ایک پب جی کے گیم کے ذریعے بس وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا شادی کرنا ہے۔ پب جی گیم اتنا جو ہے نا 2 دن 3 دن یا 1 مہینے والی محبت میں بچوں کو لے کر، گھر کو بیچ کر، پرائی باتوں میں آ کر، اور ذہنی مریض بن چکا ہے، اس کو اچھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جی، حیدر کا یہ کہنا ہے کہ سیما اس وقت ذہنی مریض بن چکی ہے، پب جی جو کہ ویڈیو آن لائن گیم ہے وہ کھیل کر، اور اس کا برین واش کیا گیا ہے، اس لیے وہ بھارت چلی گئی ہے ہندوستان، اور ہندوستان جا کر وہ رہنا چاہتی ہے۔ ایون کہ وہ اپنا مذہب جو ہے اسلام وہ بھی کھو کر، سیما کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہندو دھرم میں جانا چاہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیما کے بچوں کی، حیدر کے بچوں، ان پر بھی سیما کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہندو ہو گئے ہیں، اور ہندوؤں والے نام جو ہیں وہ سیما کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو رکھ دیے ہیں۔ بچے دیکھ، سیما کوئی بھی بات کرے، سیما کی بات سے کوئی بھی نہیں سنے گا۔ پبلک بیٹھا ہوا ہے، ایک عوام ہے، پوری دنیا ہے، جو دیکھو حق حق ہوگا، سچ سچ ہوگا۔ سیما کے کہنے پہ تو نہیں ہوں گے نا بچوں کے نام چینج، وہ کر رہے تو ہمیں حال فی الحال کرنے دے، ہم ساتھ میں تو نہیں ہیں، آواز ہم اٹھا رہے ہیں، پبلک ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ جو حق حق ہوگا، سچ سچ ہوگا۔ سیما کے کہنے سے نہ سیما کے بچوں کا نام چینج ہوگا، نہ سیما کے کہنے سے سیما ان کو دھرم چینج کر سکتا ہے۔ وہ نابالغ ہیں، چھوٹے معصوم ہیں، یہ ہندو بھائیوں کو بھی پتہ ہوگا، ہندو بہنوں کو بھی، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، پورے انسان کو پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی وہ ناانصافی کر رہا ہے۔ بالکل سیما ایک چیز میں بہت زیادہ پکڑی جا رہی ہے۔ ایک بیان میں سیما کا کہنا ہے کہ 2019 میں حیدر نے مجھے زبانی طلاق دے دی تھی۔ اگر دے دی تھی تو پھر بعد میں سیما نے آئی ڈی کارڈ کس طرح سے بنوائے؟
یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. میں نے طلاق دیا ہی نہیں. اگر میں طلاق دیتا تو اتنا رقص میں کیوں اٹھاتا, میڈیا میں آ کے چیخنا چلانا, بچوں کے لیے آواز اٹھانا. جب میرا وہ تھا ہی نہیں تو میں اس کے لیے کیوں آواز اٹھاتا. میرا وہ نکاح میں ہے, ابھی بھی وہ میرے نکاح میں ہے. میرا گھر بیچ کے لے کے گیا, بچوں کو لے کے گیا. وہ جیگتی جاگتی 4 ثبوت ان کے ساتھ ہیں, پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا طلاق دی. یہ تو ابھی جا کے بھارت میں یہ باتیں کر رہا ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس میں کوئی بھی باتوں میں صداقت نہیں ہے. یہ بے بنیاد باتیں کر رہا ہے جو بھی. سیما کے بچوں کی بے فام جو ہیں آپ کے بچوں کی, کب آپ نے بنوایا بے فام؟ یہ ہم نے ابھی تھوڑی عرصے پہلے بنوایا تھا کہ وہ سعودی عرب آنا چاہ رہا تھا کہ بچوں کا بولتے تعلیم تربیت کا بھی مسئلہ ہے, اور آن لائن میں نے اپنا NIC کارڈ ادھر پاکستان میں بنوا کے اس کو دیا تھا کہ تاکہ جو بڑا عید ابھی گزر گیا اس کے بعد یہ ادھر عمرہ شہادت کرنے کے لیے سعودی آنا چاہ رہا تھا. حیدر صاحب ہم کو یہ بتائیں, سیما کی ایجوکیشن کے حوالے سے, سیما بڑے ٹھیک انداز سے ہندی میں بولتی ہے, انگلش کے بہت زیادہ لفظ استعمال کرتی ہے. سیما کی جو ایجوکیشن ہے, پچھلے انٹرویو میں آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے, لیکن کس طرح سے وہ انگلش کے اتنے لفظ اپنی جو کہ بات کرتی ہے اس میں بول لیتی ہے, اور اردو یا ہندی کس طرح سے اتنی اچھی بول لیتی ہے؟ یہ تو پتہ نہیں ہے نا. بالکل وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے کہ بالکل لکھی پڑھی نہیں ہے. کوئی جو ہے نا اسکیم آیا تھا, کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ تھوڑا ان کو پڑھایا گیا تھا, پتہ نہیں وہ بھی 6 مہینہ یا 1 سال تک, ایک درجہ بھی یہ پاس نہیں ہے. بالکل یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انگلش بول رہی ہے, کراٹے دار اور انگلش ہے اور ہندی بات کر رہا ہے, یہ تو ابھی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا میں آ رہا ہے, اچھی سی بول رہا ہے وہ, مگر اس میں ایجوکیشن کچھ ہے ہی نہیں. بالکل جب آپ کے پاس سیما رہتی تھی تو اس طرح سے کبھی جب آپ آپس میں بات کرتے تھے کوئی نہ کوئی انگلش کے لفظ استعمال کرتی تھی؟ نہیں, کچھ بھی سرائے کی بات کرتا تھا, نہ ہندی نہ اردو, کچھ بھی نہیں, سرائے کی بات کرتا تھا. ابھی بھی جو میری بات اس سے ہوتی تھی تو وہ ہم سرائے کی لینگویج میں آپس میں وہ بات کرتے تھے. ابھی سیما جو بھی بات کرتی ہے وہ مکمل کرنے سے پہلے, یعنی کہ ایک ہی بات میں جو بھی فکرہ بولتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں 2 سے 3 لفظ انگلش کے ضرور بول جاتی ہے, جو کہ ٹھیک ٹھاک ایک پڑھا لکھا بندہ ہی بول سکتا ہے. ان پڑھ یعنی کہ 2 سے 3 درجہ جو پڑھا ہوا ہے وہ بالکل بھی نہیں بول سکتا. ہاں بالکل, یہ پڑھا ہوا نہیں ہے, پھر پتہ تو نہیں کس طرح سے یہ پھر یہ سیکھا ہے یہ ساری چیزیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ آج بھی انڈیا میں سیما کو طلب کیا گیا, اور اسی چیز کے بارے میں ڈسکشن سیما سے کی گئی کہ سیما آخر اتنے ٹھیک انداز میں بڑے اچھے طریقے سے کس طرح سے ہندی اور انگلش بول رہی ہے. نہیں, یہ تو ابھی ان سے پوچھا جائے گا آپ کو کس نے تعلیم دیا یا آپ کو کس نے ٹرین کیا کہ اس وجہ سے آپ اتنی چالاک بن گئی. اور ابھی بھی جو میرے سے بات کرتا تھا وہ سرائے کی بات کرتا تھا. ان کا لینگویج اصل جو زبان ہے وہ سرائے کی بات کرتے ہیں میرے سے. سیما سندھی زبان بھی جانتی ہے؟ ہاں, سندھی بھی جانتا ہے. بلوچی بھی جانتی ہے؟ بلوچی تھوڑی بہت. ٹھیک ہے, آپ بلوچی زبان بولتے ہیں؟ جی ہاں, ہم بلوچی زبان بولتے ہیں. ان کا جو ہے نا ہمارے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں کہ گاؤں میں 1 مہینہ بھی نہیں رہا تو یہ کراچی میں آ کے رہنے لگ گیا نا. اس کا لینگویج اس لیے سرائکی یا اردو یا سندھی تھوڑا بہت جو ادھر سے سیکھا ہے, جو کراچی میں جو سندھی لینگویج بھی ہے مکس ہے, بات چیت ہوتی ہے. باقی ہندی کا تو بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, یا انگلش یا بھی جو بول رہا ہے یہ کسی نے ٹرین کیا یا خود اس نے کہاں سے سیکھا, موبائلوں میں دیکھ کے ہو سکتا ہے. ہندی پہ بہت زیادہ اسے عبور حاصل ہے. ہم اردو میں اب بات کر رہے ہیں, یہ بہت مختلف انٹرویو ہے, لیکن اب اس کی بات کریں سیما کی تو وہ ہندی ایسے روانی سے بولتی ہے جیسے کہیں وہ ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے. اسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہیں کہ سیما جو ہے وہ ہندوستانی ہے, پاکستانی ہے ہی نہیں. بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ پاکستان میں آ گئی, اس چیز پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اس لیے وہ ہندی جو ہے وہ بہت زیادہ جانتی ہے. اس کا لہجہ جو تھا جب آپ سے بات کرتی تھی, جب آپ پاکستان میں تھے, آپ کی شادی ہوئی تھی, اس وقت لہجہ جو وہ تھا وہ کیا تھا؟ سرائکی تھا, کیا تھا؟ سرائکی تھا نا. ابھی بھی تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ابھی بھی میرے ساتھ بھی سرائکی وہ بات کرتا تھا, اصل سرائکی لینگویج کرتا تھا. باقی ہندی اس نے کسی سکھایا گیا یا وہ سیکھ گیا, یہ تو ابھی ان سے معلومات کر سکتے ہیں نا. حیدر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے ڈیٹیل سے حیدر بھائی سے انٹرویو لیا ہے. آپ کے جتنے بھی سوالات تھے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ پوچھے جائیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. سیما کے بارے میں یا حیدر کے بارے میں پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جو کہ آپ کو بولنا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں, ایک حیدر بھائی کا جو ایشو ہے اس پہ آپ بات کر رہے ہیں, حیدر بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں, حیدر بھائی کی آواز بن رہے ہیں. کوئی بھی باپ جس کے لخت جگر اس سے الگ ہو جائیں, اس کے جگر گوشے, اس کا ایک بیٹا بھی اگر الگ ہو جائے, کہیں گم ہو جائے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے, تو اس پہ کیا بیتتی ہے.
कोई बाप ही साहिब औलाद ही इस चीज़ को समझ सकता है बेहतर अंदाज में। बहुत सारे समझदार लोग आप देख रहे हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ में जो लोग भी हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, हैदर भाई के साथ खड़े हैं, जितने भी इसमें टीवी चैनल्स हैं, इसमें सोशल मीडिया है, यूट्यूबर हैं, फेसबुक है, इस चीज़ के लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हैदर भाई भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हैदर भाई की आवाज़ बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, इस इशू को उठा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात जो है, हमारा पैगाम पहुँचे और जल्द से जल्द हैदर के जो बच्चे हैं, हैदर की जो फैमिली है वो वापस आ सके और हैदर भी एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके, इस डिप्रेशन से, इस मुश्किल लाइफ से, मुश्किल टाइम से निकल सके। मैं ये समझ सकता हूँ कि इस वक्त हैदर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है और ये वो टाइम है जब हैदर को आपकी सपोर्ट की, हम सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ये टीवी चैनल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग अभी तक हैदर की आवाज़ नहीं बन रहे, काइंडली हैदर को सपोर्ट करें इस चीज़ में। सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं कि सीमा एक पाकिस्तानी लड़की है, उस हैदर को सीमा से प्यार हुआ और इन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज की, लव मैरिज की, जिसके बदले इनके 4 बच्चे भी हुए और फिर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक इनकी ज़िंदगी में ये एक हादसा हुआ जिसकी वजह से सीमा जो है वो हिंदुस्तान चली गई बगैर वीज़ा अपने 4 बच्चों को लेकर। लेकिन हैदर आज भी आप सब से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, सीमा से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और जितने भी सहब इख्तियार लोग हैं जिनके पास इख्तियार हैं, उनसे यही गुजारिश कर रहा है कि उसके बच्चे जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस चीज़ को सफारती सतह पे उठाया जाए ताकि सीमा, उसके बच्चे हैदर को वापस जल्द से जल्द मिल सकें। आखिर पे मैं इतना कहूँगा कि आप जितनी सपोर्ट दिखा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहता हूँ कुछ, मैं भी अपने भाइयों को, बहनों को बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आवाज़ बन रहे हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मत मुसलमान और उम्मत इंसान को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप लोग मुझे भरपूर साथ दे रहे हो और आखिर तक साथ देते जाए कि मेरी फैमिली और मेरे बच्चे आ सकें। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को फिर भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल मिस्कीन हूँ, मैं इतना लायक नहीं था शायद। आप लोग जो इतना प्यार और मोहब्बत दिखा रहे हो पूरे दुनिया से, अफन कंट्री है, बाहर मुल्क है, भाई हैं, बहन हैं, इस वक्त बिल्कुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका बिल्कुल दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम है, इंशाल्लाह आपकी साथ होगी और बच्चे भी वापस आएंगे। शुक्रिया। हैदर भाई सबसे ज़्यादा जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में से जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं। उनके जो दिल हैं वो कह रहे हैं कि आपके बिल्कुल साथ हैं और इस तरह से उनको तकलीफ़ हो रही है जो तकलीफ़ इस वक्त हैदर को अपने बच्चे बिछड़ने की है, इसी तरह जितनी भी इंडियन कम्युनिटी है उसको इस चीज़ का एहसास है और वो ये कह रहे हैं कि हैदर को अपने बच्चे जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर वापस किए जाएँ। और वो भी अपनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हैदर को अपने बच्चे वापस किए जाएँ, जो कि उनकी अपनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन लोग अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हैदर को उसके बच्चे जो है वो वापस किए जाएँ। इस चीज़ के बारे में इंडियन लोगों को एक पैगाम दे दें, उनका शुक्रिया अदा कर दें। जो हिंदू कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, बहुत ज़्यादा पूरा हिंदुस्तान मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी सपोर्ट में आपके साथ खड़ा है। हम कमेंट्स रीड करते रहते हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, बहुत सारे लोगों के रह भी जाते हैं, फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुओं के बारे में जो कि इंडियन कम्युनिटी है, थोड़ा सा बोल दें। मैं इन भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बिल्कुल नाचीज़ हूँ। आप लोग इतना इज़्ज़त दे रहे हो, शायद मैं उतना इज़्ज़त का लायक भी नहीं हूँ। वाकई मैं एक बाप हूँ, आप भी एक माँ होंगे, बहन होंगे, बेटी होंगे, आप मुझे साथ दे रहे हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं नाचीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो और बिल्कुल वाकई भी मैं भी देखता हूँ कि हिंदू बिरादरी, बहन, भाई, उम्मत मुस्लिम भी, वो जो गैरतमंद लोग हैं साथ दे रहे हैं। जो कोई ऐसे कोई चीज़ है वो गलत बेबुनियादों पे बात कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे। मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी बातें मैं फैलाना नहीं चाहती हूँ। मैं फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबको कि मेरी साथ दो। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह आपको सबको खुश रखे, अपनी फैमिलियों के साथ और मेरे साथ जुड़ी रहिए जब तक मेरे बच्चे वापस ना आएँ। शुक्रिया। जो ओवरसीज़ भाई हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूरोप में, लंदन तक हमारा प्रोग्राम जो है वो देखा जाता है, लोग देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं इनका बिल्कुल, भाइयों का, बहनों का जो है ना बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए आप मेरी आवाज़ बन रहे हैं और मेरे को पाकिस्तान से बाहर है, कहीं भी किस कंट्री से उनका ताल्लुक़ आता है, किसी मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ आता है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मेरे को मेरे फैमिली मिल जाए और बच्चे मिल जाएँ, मेरी भी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। जी, हैदर को आप सुन रहे थे। हैदर का ये कहना है कि जितने लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं,
وہ دنیا کے چاہے کسی کونے میں بھی ہیں، میں ان پہ پوری نظر رکھتا ہوں اور میں ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ان نیک تمناؤں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میرے بچے جو ہے وہ جلد سے جلد میرے سے مل سکیں اور ہم اپنی زندگی ایک نئے سرے سے سٹارٹ کر سکیں، تاکہ میں بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ جاری کر سکوں۔ حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے بہت ساری حیدر سے باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے کسی نئے دن، کسی نئے ولاگ میں، کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں۔ محسن سہیل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔